نبی 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 الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ اس کے پہلے واقع صدر عالی مرتبہ استاذ گرامی، علماء، مداح حضرات، عزیزان گرامی، نوجوانوں، بزرگوں، دوستوں، یہ شہر سیلو کی تاریخ میں پہلا ایسا پروگرام ہے جو نعت حمد کے عنوان پہ لیا جا رہا ہے۔ آج تک ہمارے یہاں بہت سارے پروگرام ہوئے، لیکن ہم نے اپنے بڑوں کے مشورے سے یہ پروگرام طے کیا اور اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ ہم اس میں کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ خیر، دنیا کے اندر ہر ایک کی تعریف کی جاتی ہے اور ہر انسان تعریف کو پسند کرتا ہے، لیکن جب عام انسان کی تعریف کی جائے، اس کو اچھا بولا جائے، تو اس کو عام زبان میں ہم تعریف کہتے ہیں۔ بڑی آگے ہم بڑھیں گے اور تو مدح کہہ دیں گے، مدح سرائی۔ لیکن جب یہی جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں استعمال ہوتا ہے اور دنیا کے حضرات عاشقان رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہیں، آپ کی مدح بیان کرتے ہیں، تو وہ تعریف سے ہٹ کر کے نعت کا لبادہ اوڑھ دیتی ہے۔ اس کو نعت کہتے ہیں، اس کو نعت کہتے ہیں۔ تو یہی ہماری آج کی بزم ہے، جس بزم کے اندر بہت سارے عاشقان رسول اپنے دل کا درد، ان کے دل کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محبت ہے، ان کا کتنا عشق ہے، وہ اس کو بیان کریں گے۔ بیان کیا کریں گے؟ ان کی زبان سے خود بخود ان کے انداز سے یہ ظاہر ہو جائے گا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا عشق کرتے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں، کتنا پیار کرتے ہیں۔ دنیا والے پورے کے پورے جمع ہو جائیں اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے لگ جائیں، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، آخر کہیں مثال تمہاری نہ مل سکی، آخر کہیں مثال تمہاری نہ مل سکی، لانا پڑا تمہیں کو تمہاری مثال ہے۔ یعنی دنیا کے اندر کوئی ایسا ہے ہی نہیں جس کی تشبیہ یا جس کی مماثلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرار دی جائے۔ تو شاعر یہ کہنے میں مجبور ہو گیا، آخر کہیں مثال تمہاری نہ مل سکی، لانا پڑا تمہیں کو تمہاری مثال میں۔ کیوں نہ یہ کہتا آخر کار جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا شاعر ہے، جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر منبر لگایا کرتے اور کہتے تعال یا حسان، اے حسان اس منبر پر آؤ اور ہماری مدح سرائی کرو، یہ جو لوگ ہماری ہجو اڑاتے ہیں ان کا جواب دو۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں شاعر کہتے ہوئے، آپ کی تعریف کہتے ہوئے انتہا کر دی، حد کر دی اور کہہ دیا، آخر کسی کو کہنے کا موقع ہی نہیں بچا۔ کیا کہا؟ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری آنکھ نے آپ سے زیادہ کسی کو خوبصورت دیکھا ہی نہیں۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس روئے زمین کے اوپر آپ سے خوبصورت کسی ماں نے بچے کو جنم نہیں دیا۔ آپ دنیا کے سب سے زیادہ خوبصورت اعلیٰ نمانے خلقت مبرأ من کل عیب، آپ کو اللہ رب العزت نے ہر عیب سے، ہر نقص سے بالکل معصوم پیدا کیا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، آپ کی پیدائش ایسی ہوئی جیسا کہ آپ چاہتے تھے، آپ کو اپنے من مطابق اللہ رب العزت نے پیدا کیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، یہ ایسا نبی ہے جس کے بارے میں قرآن کلام پڑھنے لگا دیکھا۔ اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں اگر عشق رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، تو اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے۔
اظہار بھی ہونا چاہیے. ایک آخری بات بتا کے میں ختم کروں گا اپنی بات کو, میرے پاس زیادہ وقت مجھے نہیں دیا گیا. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں کا جو رشتہ ہے بس محبت کا رشتہ ہے, محبت کا رشتہ ہے. ابھی کچھ دن پہلے میں کوئی کتاب پڑھ رہا تھا, اس میں لکھا ایک مستشرق جو اسلام کی معلومات محض اسلام کے نقد کرنے کے لیے, اس کو بدنام کرنے کے لیے حاصل کرتے ہیں. وہ لندن یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا اسلامیات پر. ہے کون؟ یہودی مستشرق. وہ پی ایچ ڈی کر رہا ہے, ریسرچ کر رہا ہے اسلام پر. تو ایک مسلمان سے اس کی ملاقات ہوئی چائے کی دکان پر. اس نے کہا آپ کہاں سے؟ اس نے اپنا نام بتایا, میں یہودی ہوں, یہ ہے. اس نے کہا اس یونیورسٹی میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں, ریسرچ کر رہا ہوں. کہا کس سبجیکٹ پر, کس عنوان پر؟ کہا اسلامیات پر. اس نے کہا آپ کی ریسرچ کہاں تک پہنچی, ریسرچ آپ کی کہاں تک پہنچی؟ اس نے کہا خاموش ہوا, کہا زیادہ دیر نہیں, میں پورا مکمل کر چکا ہوں, بس میرا غائبہ باقی ہے, جسے مناقشہ کہتے ہیں. مقالہ پیش کیا جاتا ہے تھیسس, اس کے بعد ڈگری دی جاتی ہے. اس نے کہا اچھا آپ نے جب اسلامیات پہ ریسرچ کیا تو آپ کہاں پہنچے؟ اس نے کہا میری پوری پی ایچ ڈی کا خلاصہ ایک جملے میں ہے. اس نے کہا وہ کیا؟ کہا کہ مسلمان اپنے نبی سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے. جب اس کا یہ محبت کا رشتہ ختم ہو جائے گا, دنیا سے اسلام کا رشتہ ختم ہو جائے گا. تو انہوں نے اس کے بعد میں ایک کام شروع کیا کہ مسلمانوں کے دلوں میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو نکال دیا جائے, آپ کے عشق کو نکال دیا جائے, اور اسلام کے نام پہ جو لوگ اپنی ترقی چاہتے ہیں تو ختم کیا جائے. اور یہ کہا جائے کہ اگر تم اسلام کے نام پہ ترقی چاہتے ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے ذریعے ترقی چاہتے ہو تو قدامت پسندی ہے. تم کو اگر ترقی کرنی ہے تو دنیا کے کندھے سے کندھا ملا کر کے چلو. تو دوستو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنا رشتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل ایسا جوڑے جیسا کہ انسان کے جسم سے رشتہ اس کی سانس کا ہوتا ہے, انسان کی پیاس کا رشتہ اس کے پانی سے ہوتا ہے, اس کی بھوک کا رشتہ اس کے پیٹ سے ہوتا ہے. اسی پہ میں اپنی بات کو ختم کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.